بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتنے سردار آئے مر گئے، کون ذکر کرتا ہے؟ اپنی اولاد کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نہیں کرتے۔ تم اسلام کے لیے کیا کچھ کرتے ہو؟ یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت، جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تو وسیلہ جائز ہوتا ہے۔ ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستقل علاقے میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئی۔ وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں، اس میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا، ان کو فائدہ نہیں ہوا، اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا، دنیا کے امام بن گئے۔ اوس اور خزرج، اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے، مشرکین عرب کے قبائل، جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے، یہودی چونکہ دنیا دار، دنیا پرست، بزدل، ہمیشہ ہی جنگ میں مار کھاتے تھے، تو کہتے تھے بچوں جی اب تو مار رہے ہو نا، جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے، اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحا کب آئے گا، وہ منجی اور ہادی بن کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آئے تو یہ تو اپنے باپوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے۔ اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ہی کہا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو، حج پہ آئے ہوئے تھے، وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر ہیں تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو، اور ساتھ اللہ نے دنیا کے امام کو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکلے، رزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے۔ مودودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے، رزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر، مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک، اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان، وہ کہتے ہیں میرا روحانی مرشد جو ہے مودودی ہے۔ تو سر رزلٹ کہیں اور نکلے گا، وہ اللہ کو پتہ رزلٹ کہاں نکالتا ہے، جو قبول کر لے گا، ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا، اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال، سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہے جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین۔ تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو رزلٹ ملے گا۔ میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم پھر غور کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی ہدایت کا سبب تھی، انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرکین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی۔ اور آپ دیکھ لیں سب پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا۔ مہاجرین تو میرے بھائی 125 تھے، باقی تو سارے انصار مدینہ تھے، انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ، اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام۔ 155 اصحاب صفا جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، روزانہ ان کا 2 وقت کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا۔ پوری امت پہ احسان ہے۔ سعد ابن معاذ سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کی اور جنگجو آدمی تھے، اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق میں ان کو آپ کو پتہ تیر لگا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرکین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبہ ہی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا، وہ جاری ہوا، رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ شہید ہو گئے، کیونکہ اس وقت میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرکین عرب پہ حملہ کرو گے۔ خندق کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور یہ دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی۔ تو وہ دنیا سے یعنی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے، بعد کے لوگوں نے اس کا اجر ضرور دنیا میں کھایا، لیکن اللہ کے حضور کا جو مقام ہے وہ مجھے
कितने सरदार आए मर गए, कौन जिक्र करता है? अपनी औलाद को जिक्र करता है। आज हम जिक्र करते हैं तो दिल से दुआ नहीं होती। उन्होंने इस्लाम के लिए क्या कुछ कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में नसीब फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे दिलों से भी माफ कर दे।